بھارتی صوبے گجرات کے کیپٹل احمد آباد سے لنڈن باؤنڈ فلائٹ ایئر انڈیا کی فلائٹ A1171 بدقسمتی سے ٹیک آف کرتے ہی کریش کر گئی، جس میں 242 مسافر سوار تھے اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ بوئنگ 787 ڈریم لائنر یہ وہ جہاز تھا جو کریش ہوا ہے، اور اس کی بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا پہلا ایسا واقعہ ہے کہ وہ کریش ہوا ہو۔ یہ سیف جہاز سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ پہلا کریش ہے بوئنگ 787 ڈریم لائنر کا۔ اچھا، آج ہم نظر ڈالیں گے کہ جب سے انسان نے کمرشل فلائٹس شروع کی ہیں، پرواز کمرشل فلائٹس کی شروع ہوئی ہے، اس سے لے کے اب تک کتنے پلینز ایسے ہیں جو حادثات کا شکار ہو کر کریش ہوئے، ان میں کتنے لوگوں کی جان گئی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں جو محیر العقول ہیں، انسانی عقل میں سمجھ میں نہیں آتے، ان کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمرشل فلائٹس کب سے سٹارٹ ہوئی۔ تو پہلی کمرشل فلائٹ 1914 کے جو نیو ایئر کا دن تھا، اس دن روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ سے روانہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد 5 سال تک چھوٹی چھوٹی فلائٹس دنیا نے مطلب کمرشل فلائٹس جو تھیں وہ چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ 1919 میں پہلا حادثہ ہوا تھا، شکاگو باؤنڈ ایک فلائٹ جو ہے وہ گر گئی تھی، جس میں 5 لوگ جو تھے جہاں بحق ہوئے تھے، اور جس جگہ وہ گری تھی اس میں 27 افراد اس سے زخمی ہوئے تھے۔ دنیا کی پہلی ایئر لائن رشین آیاٹا تھی۔ 1914 سے لے کے اور 2025 تک کی آلموسٹ 111 سال بنتے ہیں، جس میں 950 کے لگ بھگ پلین کریشز ہوئے ہیں۔ اتنے زیادہ پلینز کریش ہوئے ہیں کہ ایوریج 5 سے 7 اور سم ٹائمز 5 سے 15 جہاز تک ہر سال کریش ہوتے رہے، بالخصوص دوسری جنگ عظیم کے بعد، جب سے ہم ماڈرن اور ایڈوانس جہاز بنانے شروع ہوئے ہیں۔ 950 فلائٹس جو ہیں ان کے اندر سفر کرنے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اب تک ایئر کریشز میں اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ کچھ ایسی فلائٹس ہیں جو مطلب اڑی ہیں، اپنی جو ڈیسٹنی ہے وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن کسی کو ملی بھی نہیں۔ اس میں ایک 1989 میں پاکستان میں بڑا حیران کن واقعہ ہوا تھا۔ راول پنڈی سے اسکردو جانے والا ایک فوکر طیارہ فلائٹ 404 PIA کی چلاس کے نزدیک غائب ہو گئی تھی۔ 52 مسافر اس میں سوار تھے، اور آج تک اس جہاز کا، اس فوکر طیارے کا پتہ نہیں لگ سکا کہ وہ کہاں گیا۔ ماہرین نے اس میں بہت زیادہ کام کیا، پوری دنیا نے کام کیا۔ اس میں جو 2 آپشنز آئیں وہ یہ کہ چلاس میں نیچے برفانی علاقہ ہے، گلیشیئرز ہیں، فوکر جو چھوٹا طیارہ ہوتا ہے وہ کسی گلیشیئر میں وہ نیچے گرا ہے اور زیر زمین چلا گیا ہے، لیکن یہ بہرحال یہ کوئی اتنی زیادہ مضبوط ایویڈنس نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس علاقے کو دیکھا ہوا ہے، فوکر بھی وہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرے سے غائب ہی ہو جائے، اس جہاز کا پتہ ہی نہیں لگا۔ ابھی لیٹسٹ ایک واقعہ 2014 میں ملیشین ایئر لائنز کی ایک فلائٹ تھی MH370۔ MH370 جو تھی وہ اس میں 270 مسافر سوار تھے، اور یہ فلپین کے نزدیک سمندر کے اوپر غائب ہو گئی تھی۔ آج تک اس کا پتہ نہیں لگ سکا۔ اس جدید ترین دور میں بہت کوششوں کے باوجود اس کے بارے میں صرف ازمپشنز ہی ہیں۔ 1-2 جگہ ریکیج ملا، USA کا کہنا یہ ہے کہ وہ جہاز کا پر تھا یا یہ تھا، لیکن وہ جہاز مل نہیں سکا۔ اس کے علاوہ ایئر فرانس کی فلائٹ اڑی اور غائب ہو گئی، مل ہی نہیں سکی۔ اور سب سے زیادہ جو فلائٹس غائب ہوئی اڑنے کے بعد اور ان کے مسافروں کا اور ان کا پتہ ہی نہیں لگ سکا، وہ ارلی 50s میں برموڈا ٹرائی اینگل کے نزدیک جو چند کمرشل فلائٹس گئیں اور پھر وہ واپس ہی نہیں آ سکیں۔ 3 فلائٹس ایسی تھیں جو بیک ٹو بیک برمودا ٹرائی اینگل کے پاس سے گزریں یا برمودا ٹرائی اینگل والا روٹ لے رہی تھیں اور وہاں سے غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد تو یہ روٹ ہی بدل دیا گیا، اس کے اوپر جہاز نہیں اڑتے اس ٹرائی اینگل کے اوپر۔ تو یہ خالی پلین کریشز نہیں ہوئے، بلکہ ایسے پلینز بھی ہیں جو اڑے اور پھر دوبارہ زمین پر اتر ہی نہیں سکے، یا مطلب کسی حالت میں بھی پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ وہ کہاں گئے اور ان کے مسافر کہاں گئے۔ ایئر لائن کی تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ جو ہے وہ جولائی 2014 میں ہوا۔ یہ بھی ملیشین ایئر لائنز کی ایک فلائٹ تھی جس میں 537 مسافر سوار تھے۔ یہ کریش ہوئی اور یہ سب کے سب لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کل احمد آباد میں ہونے والے واقعے میں بھی 242 افراد اپنی جان سے گئے۔ انسان نے اپنی حفاظت کا تو بہت بندوبست کیا ہے۔ یہ جو بوئنگ 787 ہے، میں پھر کہوں گا کہ اس کو ڈریم لائنر کو بڑا محفوظ جہاز سمجھا جاتا ہے اس سے پہلے، لیکن بات یہ ہے کہ بوئنگ یہ جہاز ابھی نیا ہے تو اس کا یہ پہلا حادثہ ہے۔ بوئنگ 737 جو ہے 50 سے زیادہ جہاز گر چکے ہیں۔ کمپنی کے جہاز جو ہیں وہ بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، محفوظ سمجھے جاتے ہیں، لیکن جہاں قدرت کا معاملہ ہو اور یہ ہوائی سفر ہو یا سمندری سفر ہو، وہاں پہ بعض اوقات نہ آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کی ہر قسم کی جدت وہ دم توڑ جاتی ہے، اور ہوتا وہی ہے جو لکھا ہوتا ہے۔
کل کے حادثے میں تمام لوگ جو جان سے گئے وہ قابل احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر دے۔ لیکن ایک جو تھے پرتک جوشی نامی سافٹ ویئر انجینئر جو 6 سال سے انگلینڈ میں مقیم تھے اور اپنی وائف کو اب قومی ویاس کو جو ڈاکٹر تھیں اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ وہاں لے کے جا رہے تھے، وہاں مستقل سیٹل ہونا چاہ رہے تھے، ان کی ایک سیلفی جو جہاز میں سے آئی اس نے لوگوں کو رلا دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسلمان فیملی تھی، عنایت خان نام کے آدمی تھے جو اپنے 8 فیملی ممبرز کے ساتھ وہ لنڈن میں ہی سیٹل تھے، صرف عید منانے آئے تھے، اور یہ عید اور یہ سفر ان کا آخری ثابت ہوا۔